تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو میرا امتی مرد ہو یا عورت ہو ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے فجر ظہر عصر مغرب عشاء کے ساتھ وتر ملا لے 5 وقت کی نماز پڑھ لے ہمارے نبی فرماتے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے اللہ تیرے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دے گا ارے دوست اور یہ انسان ہے کہ جنات میرے کو نہیں ملے صحیح فرمایا آپ نے یہ آج ادھر دکھے گا نا کل میں وہاں سورت میں اپنے یہاں پہ نماز پڑھتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کوئی مجھے کہا مولانا ایو پیچھے بیٹھے میں نے کہا تو یہ وہاں جے پور میں تھا معلوم نہیں یہ کیسا اڑ کے آ جاتا مولانا تو جنت تو نہیں اگر ہوئے بھی تو ہم کو مت بتانا اور تیری بیوی کو کبھی مت بتانا ورنہ تیرا سسر کہے گا کہ میں نے انسان سے شادی کروایا تو جنت کا مل گیا میرے کو لیکن خیر میں نے دنیا میں بہت سے مدرسے دیکھے لیکن کون سا گاؤں اتڑا گاؤں میں ان کا جو مدرسہ میں نے دیکھا مدرسہ مولانا قاری ارشد صاحب میں آپ کو بتاؤں میں نے قرات سبا پڑھا قرات عشرہ پڑھا سکیرہ کبیرہ سب پڑھا لیکن جب میں پڑھا میرے کو بہت مشکل لگتا تھا اور پڑھانے بیٹھا تب بھی مشکل لگتا تھا میں صحیح میں ایک دم فین ہو گیا جب میں پہلی مرتبہ اجمیر آیا اور بھی اجمیر خواجہ کے دربار میں بولو سبحان اللہ خواجہ معین الدین چشتی کے دربار میں آیا جب میں آیا اور مولانا کے مدرسے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ لڑکیوں نے کھڑے کھڑے قرات سبا میں سورہ فاتحہ سنا دیا قرات سبا سورہ ناس میں سنا دیا میں اتنا حیران ہو گیا میں نے جملہ کہا بہت سارے لوگ کہتے ہیں قاری احمد علی میں آپ کا فین ہو گیا میں کہتا ہوں مولانا ایوب میں تیرا فین ہو گیا اللہ ان کے مدرسے کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی سے نوازے اور میں کبھی کبھی مولانا ایوب کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں میں بھی مدرسے کا محتمم ہوں میں بھی بخاری پڑھاتا ہوں میں بھی قرات تجوید پڑھاتا ہوں لیکن معاملہ کیسا ہے میرے یہاں 400 بچے لیکن پورا دن میرا دماغ ٹینشن میں رہتا یہ مولانا 12,000 بچوں کو پڑھاتا اتنا آرام سے چلتا ہے یہ صرف کرم ہے اللہ جل جلالہ کا کرم ہے احسان ہے یہ ماں کی دعا ہے اپنے اساتذہ کی دعا ہے جس نے دنیا کو بھی ان کے لیے جنت بنا کے رکھی تو چلو میرے دوستوں میں بات ختم کروں گا میں ابھی آپ کو 3 باتیں اور کہوں گا چھوٹی چھوٹی سنیں گے سب لوگ انشاءاللہ سننے میں چھوٹی ہے لیکن ہے بہت بڑی ہاں نہیں چاہتے ہو آپ لوگ 3 میں 4 باتیں بتا دوں سب سے پہلا ہمارے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے جھگڑا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی بھائی میں ماں بیٹے میں ساس بہو میں دیورانی جیٹھانی میں یہاں جتنے مرد بیٹھے ہیں نا آج میں سب عورتوں کے سامنے کہتا ہوں ہمارے گھر میں ہمارا حال کیسا ہے معلوم ہے اگر میرے گھر میں میری بیوی بھی ہے اور میرے گھر میں میری ماں بھی ہے میں کام دھندا کرنے گیا ہوں کام دھندا کر کے میں شام کو آیا میری بات سمجھ میں آ رہی نا کام دھندا کر کے میں شام کو گھر میں آیا اب وہ کمرے میں میری ماں بیٹھی ہے کون بیٹھی ہے اور ادھر میری بیوی بیٹھی ہے مثال کے طور پہ میں آیا پہلے کس کی ملاقات کروں گا ماں کی کہ بیوی کی وہ لوگ بول رہے ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی ادھر ماں بیٹھی ہے ادھر بیوی بیٹھی ہے چلو آپ نے کہا ماں کی نے چلو ماں کی میں مان لیا میں گیا یہ گھر میں آیا میں سیدھا ماں کے پاس گیا ماں طبیعت کیسی ماں میں پورا دن کام پہ تھا ماں دوا پی ماں سر میں درد تو نہیں ہوتا ماں شوگر ڈائبٹیز پریشر سب کنٹرول میں چلو ماں کو مل لیا اب کس کو ملنے جا رہا ہوں اسی گھر میں بولو نا بیوی کو ایسا تھوبڑا چڑھا کے بیٹھی ہے کیا ہوا صبح تو کچھ ہوا نہیں تھا کہے گی بس گھر میں کپڑا میرے کو دھونے کا برتن میرے کو مانجنے کا بچے کو اسکول بھیجنے کا اور آیا سیدھے ماں کے پاس چلا گیا میرے کو پوچھتا تک نہیں میری طرف دیکھتا تک نہیں شادی کرنے کی ضرورت کیا تھی میرے نصیب پھوٹے تھے کہ تیرے ساتھ میں میری شادی ہو گئی اور پھر عورت اتنی ہوشیار ہے قاری ارشد آپ کو تو تجربہ ہوگا میرے کو بھی ہے عورت اتنی ہوشیار ہے کچھ بھی بولے گی نہیں منہ چڑھا چڑھا کے گھومے گی رات کو سوئے گی اگر بھول میں یوں ہاتھ لگ گیا نا بولو صحیح ہے کہ نہیں ہے گھر میں جھگڑا ہوتا کہ نہیں ہوتا ہاں کہ نہ بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا چلو ایک پرابلم بولو کتنا پرابلم اچھا دوسرا پرابلم ہمارے پاس پیسے میں برکت نہیں ہوتی صحیح ہے کہ نہیں کماتا ہے
گالیاں کھاتا ہے, ٹائم پہ جاتا ہے, سیٹ دھکا مارتا ہے, ماں بہن کی گالی بولتا ہے, پیسہ کماتا ہے مگر برکت, میرے سامنے بولو برکت, روزی میں برکت. ایک آدمی میرے پاس آیا تھا, قاری ارشد صاحب, میرے کو کہتا ہے قاری صاحب کوئی تعویذ دے دے نا میرے کو روزی میں برکت ہوئے. اور میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں یہاں جتنے بیٹھے ہیں نا سب سے اچھا تعویذ بنانے والا میں ہوں. 30 سال سے بناتا ہوں. کتنے سال سے؟ مولانا ایوب کو معلوم ہے لمبی لائن لگتی ہے اور اتنا فاسٹ بناتا ہوں کہ آپ نہیں بنا سکو. تو وہ میرے پاس آئے, میرے کو آ کے کہتے ہیں مولانا گھر میں برکت نہیں, میرے کو تعویذ دو. میں نے پٹاپٹ بنایا. میں نے کہا جا تیری دکان کے گلے میں رکھ دے. تو میرے کو کیا کہتے ہیں معلوم, مولانا اتنی چھوٹی تعویذ دے گا تو تھوڑی کام چلے گا, بڑی دے نا میں دیوار پہ لٹکا دوں. تو میں نے کہا کمبخت, اگر بڑی تعویذ سے برکت ہوتی نا میں میرے گھر میں کلر نہیں لگاتا, تعویذ کے پیپر ہی لگا دیتا. تو پہلا پرابلم گھر میں جھگڑا, دوسرا بولو روزی میں برکت. اب تک تیسرا پرابلم سب کو ہے, قسم اللہ کی سب کو ہے, میرے کو بھی آپ کو بھی. وہ کیا پرابلم ہے معلوم ہے؟ موت کے وقت اللہ کلمہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ بولو ہے کہ نہیں پرابلم؟ اللہ کلمہ دے گا یا اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری مرضی, موت کے وقت کس کو چاہا کلمہ دیا, کسی کو چاہا کلمہ. کتنے پرابلم ہو گئے؟ جھگڑا, برکت نہیں, موت کے وقت کلمہ ملے گا. چوتھا پرابلم بھی سب کو ہے, میرے کو بھی آپ سب کو ہے. اللہ جنت کا فیصلہ کرے گا کہ جہنم کا فیصلہ کرے گا؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کوئی جنت میں تو کوئی, اللہ نے فرمایا فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر. کچھ لوگ جنت میں جائیں گے, کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے. پورا مجمع بولے پرابلم کتنا؟ نمبر 1 گھر میں, نمبر 2 روزی میں برکت, نمبر 3 موت کے وقت کلمہ ملے گا یا, نمبر 4 جنت ملے یا. چاروں پرابلم کا حل چاہیے. ارے میں پرابلم کا سولوشن بتاؤں. یہ پرابلم ہے نا, کس کو چاہیے سولوشن؟ سب کو چاہیے. فری میں چاہیے کہ کچھ دو گے؟ دیکھو میرے بھائی, میں بہت اچھا, یہ کیا پھول رکھا ہوا ہے نا, ارے میری گاڑی میں رکھ دینا, میری بیوی کو جا کے دوں گا. میں نے شادی کے دن بھی نہیں دیا تھا, ابھی جا کے دے دوں گا. یہ مدرسے والے دیکھتے پھول دیتے, میرے کو لگتا اپنی بیویوں کو بہت دیتے ہوئیں گے. اللہ پھول کی طرح چمکاتا رہے, بس بولو آمین, خوشبو مہکاتا رہے. چلو 4 پرابلم ہے. نمبر 1 گھر میں جھگڑا, نمبر 2 روزی میں برکت نہیں, نمبر 3 موت کے وقت کلمہ ملے گا نہیں ملے گا, نمبر 4 جنت کا جہنم. میرے دوستو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ سب سبحان اللہ بولو. سبحان اللہ. سنتے جاؤ, ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, او میرا امتی, مرد ہو یا عورت ہو, ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, عشاء کے ساتھ وتر ملا لے, 5 وقت کی نماز پڑھ لے. ہمارے نبی فرماتے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محبت کی جان ہے, اللہ تیرے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دے گا. ایسا بھی گھر ہوگا کہ آپ ماں کے پاس جاؤ گے نا تو ماں کہے گی جا بیوی کے پاس جا, بیوی کے پاس جائے گا تو بیوی کہے گی گھر میں بڑا کون ہے؟ کہے گا ماں, یا ماں کے پاس جا. وہ سوچے گا یہ کیا ہو گیا, آواز آئے گی تیری نماز نے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دیا. ایک بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ چلو دوسری بات, ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے, اللہ چھپر پھاڑ کے بے حساب حلال برکت والی روزی کی بارش برسائے گا. نماز پڑھو روزی خوب آئے گی, اللہ چھپر پھاڑ کے دے گا. لیکن یہ نہیں 4 دن پڑھا, آیا تو کچھ بھی نہیں, آیا تو کچھ بھی نہیں. ایک بار عادت بنا لے, اللہ اتنا دے گا تو گن بھی نہیں پائے گا. بولو سبحان اللہ. کتنے فائدے ہو گئے؟ 2. تیسرا فائدہ, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے. ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی 5 وقت کی نماز پڑھ لے, تو چاہے گا یا نہ چاہے
کے وقت تجھے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب کر دے گا. کتنے فائدے ہو گئے؟ چوتھا فائدہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. ہمارے نبی فرماتے اللہ فرماتے 5 وقت کی نماز پڑھ لے. اللہ فرماتے نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں. میں جنت الفردوس دوں گا جس کے اوپر کوئی جنت نہیں. نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں. جنت الفردوس کے اوپر کوئی جنت. اب سنو ہمارا